آخر ایک بھائی کو کیا پڑی ہے کہ اپنے دوسرے بھائی سے ایسی بات کرے جس سے اس کے دل میں اس کے باپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے؟ آخر ایک دوست کو کیا پڑی ہے کہ دوسرے دوست کو آپس میں لڑوائے؟ کیوں؟ آخر یہ کیا ہو گیا؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، بربادی ہے، معاشرے میں قتل و غارت گری ہے، ایک دوسرے کی دشمنیاں ہیں، سب اس زبان کی آفتیں. تحقیق کرنے کا کسی کا ذہن نہیں ہے الا ماشاء اللہ. کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ میرے بارے میں جو بات پتہ چلی ہے اس کی تحقیق کر لی جائے. کسی اور زاویہ اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو بدگمان ہونے سے پہلے بندہ کسی بات کی تحقیق کرے. ضرور نہیں کہ اگلا چگلی کر رہا ہے، کوئی ایسی بھی انفارمیشن آ جاتی ہے لیکن بغیر تحقیق کے بات مان لی جاتی ہے، یقین کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو آگے بیان کر دیا جاتا ہے، یوں مطلب نہ ہونے کا ہوتا ہے. اسی طرح اخبارات پڑھ کے یقین کر لیا جاتا ہے کہ جناب وہاں یوں ہوا، وہاں یوں ہوا، یا وہاں یوں ہوا، جب اصل تفتیش کے لیے یا پتہ چلتا ہے کہ بات ہی کچھ اور تھی، معاملہ ہی کچھ اور تھا. آخر انفارمیشن میں اور کنفرمیشن میں ہم فرق کب کریں گے؟ ہم انفارمیشن پر ہی اپنی پوری کی پوری معلومات، تعلقات کے بگڑنے اور سدھرنے کا سارا معیار ہم نے انفارمیشن کی ہے، معلومات. آخر کنفرمیشن کا ذہن کب بنے گا کہ یہ تحقیق کریں، تفتیش کریں یہ بات درست ہے بھی یا نہیں ہے. تو آخر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہر اسلامی بھائی، میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین اب پکا اپنا ذہن بنائیں کہ میں بنانے والی بات کروں گا، بگاڑنے والی بات نہیں کروں گا. بس اس میں یہ ہے کہ صبر کرنا پڑے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا. دل بہت کر رہا ہوگا، آپ کو تکلیف، وہ کتاب کو تکلیف ہی ہوئی ہوگی. اب تکلیف ہلکی کرنے کے لیے آپ نے کسی کی بات آگے کر دی، آپ کی تکلیف تو ہلکی چلو ہو گئی بالفرض، لیکن اس کے دل میں جو اس کی ماں کی یا اس کے باپ کی یا اس کے بھائی کی یا اس کے بہن کی یا اس کے دوست کی یا اس کے رشتہ دار کی یا قریبی عزیز کی یا اس کے کاروباری پارٹنر کی یا کسی بھی معتمد کی یا نوکر کی یا سیٹ کی آپس میں یہ جو نفرت بیٹھ گئی، بتائیے کہ اس سے بہتر نہ تک آپ صبر کر لیتے. اگر کوئی ایسی بات نکلتی تھی اس کو اندر ہی اتار دیتے. آخر یہ بدبو کا بھپکا باہر ہی اگلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، جہاں شریعت آپ کو بیان کر، شریعت اجازت دیتی، شریعت واجب کرتی ہے کہ اس کی بات بیان کرو تو وہ آپ کو کوئی بھی نہیں روکتا. مگر اب یہ تحقیق و یہ تفتیش بھی کرے کون؟ اب آپ کہیں گے میں کسی سے پوچھوں گا، اب پوچھتے ہوئے بھی برائی بیان کر کے پوچھیں گے. مثال کے طور پر آپ کو کسی معتمد عالم دین، کسی مفتی سے آپ کا تعلق ہوا، دارالفتہ اہل سنت سے آپ کا تعلق ہوا اور آپ ان سے تفتیش یا کوئی معلومات کرنا چاہتے یار یہ بات مجھے کرنی چاہیے نہیں، تو وہ بات اس سے پوچھنے میں بھی سب کے نام، سب کے پتے، سب کا بیان کر دیا جائے گا. جبکہ اس کی حاجت ہو تو الگ چیز ہے، بلا کرنا ایک ایسا. اب آپ کہو کہ پھر مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ مثال دی جا سکتی ہے کہ میرا فلاں دوست ہے یا میرا فلاں عزیز ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ، اس کے گھر میں یہ چیز ہے، کیا وہ اس طرح یہ کر سکتا ہے نا؟ وہ کون دوست ہے، کون عزیز ہے، اس کو کیا پتا؟ بات اب اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اپنے گھر کا پردہ بھی تو رکھنا ہے نا. نہیں کہ اپنے گھر کے کپڑے کسی کے آگے اتارنے میں ہی مزہ آتا ہے. کہیں باپ کو رسوا کریں گے، کہیں ماں کو رسوا کریں گے، بچوں کی امی کو رسوا کریں گے، کہیں باپ اپنی اولاد کو رسوا کرتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو اس طرح برایا بیان کر کے رسوا کر دیں گے. نتیجہ کیا نکلے؟ جب ان کو پتا چلے گا تو یہ کہیں گے اب تحقیق کر کے بات کر کے کیا فائدہ، تم نے بازار میں جا کر ہمیں رسوائی تو کر دیا. بات رسوائی کی تو تھی، رسوائی ہو گئی، اب کیا لے کر بیٹھے ہو؟ اب کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اب کیا سلو کرنی ہے؟ ایک عزت تھی ہماری، وہ تو تم بازار میں نیلام کر آئے ہو، اب رہ کیا گیا؟ تو یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں. یہ چغلی کا بیان میرا ختم نہیں ہوا، اس میں مزید حکایات، روایات، واقعات موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو چغلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپن صبر عطا فرمائے، ضبط عطا فرمائے، لکھ کر بات کرنے کی حتی الامکان توفیق اللہ میں نصیب کرے. اور ایسا نہیں کہ لکھ کر چغلی کرنا ہے، لکھ کر غیبت کرنا، یہ سب مطلب جائز ہو جائے گا. نہیں، کام کی بات کرے ورنہ چپ رہے. اور بس سب کے پیچھے مجھے جو میری موٹی اور ناقص عقل میں بات آتی ہے نا، وہ آتی ہے صبر.
کہ بندہ صبر کرنا سیکھے. جو بات منہ میں آئی پھٹ کر کے بیان کر دی, جو بات پیٹ میں آئی پھٹ کر کے اگل دی. کوئی نہ سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. میری یہ بات میری دنیا اور آخرت کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے, میری یہ بات اس کی دنیا اور آخرت کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے, اس کے گھر بار کو, کاروبار کو کس قدر برباد کر سکتے ہیں میری بات. کچھ سوچنے کی عادت بھی پیدا نہیں ہوتی ہمارے اندر. یہ بات کرنے سے پہلے میں سوچوں تو صحیح, پہلے تولوں پھر بولوں. اب وہ تولنے کا ترازو تو آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں اللہ نے چاہا تو نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے امیل سنت کے مذاکرے سنیں گے. یہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب, اس کے صفحہ نمبر 92 پر 92 پر تھوڑا سا مواد ہے لیکن ہے, وہ دیکھ لیجئے. غیبت کی چغلی کے متعلق احیاء العلوم کی 3 جلد میں تفصیل موجود ہے چغلی کے بارے میں, وہ دیکھ لیجئے. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا, بیٹا میں تمہیں چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں, اگر تم ان پر کاربند رہے تو ہمیشہ سردار رہو گے. وہ کیا باتیں؟ بیٹا مخلوق سے اچھا سلوک کرو, وہ قریبی ہو یا دور کا تعلق ہو. عزت دار اور کمینے دونوں سے جہالت کو دور رکھو, جہالت کا برتاؤ دونوں کے ساتھ مت کرو. اپنے بھائیوں کی حفاظت کرو اور قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. چغل خور کی بات رد کر کے ان کو محفوظ رکھو, اس کی بات ہی مت مانو, اور کسی فسادی کی بات نہ سنو, فریب دینے والے کی بات نہ مانو. اور تمہارے دوست ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جب تم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو تو نہ تم ان کے عیب بیان کرو نہ وہ تمہارے عیب بیان کریں. اور ایسے عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہو جائے کہ جب ہم اٹھیں تو نہ وہ ہمارے بیان کریں نہ ہم ان کے بیان کریں. آئیے پھر اس کا وظیفہ بھی سن لیتے ہیں. چنانچہ غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 25 پر یہ وظیفہ موجود ہے. حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی منقول ہے, جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا. اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. تو یہ گھر میں بھی بیٹھیں تو اس وظیفے کو عملی جامہ پہنائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے اطراف کے ماحول کو چغلی اور غیبت سے محفوظ رکھنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, کنز العمال کے حوالے سے امام غزالی نقل کرتے ہیں, تم میں سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں, دوسروں کے لیے اپنے بازو بچھانے والے ہیں, وہ دوسروں سے اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں. اور تم میں سے سب سے برے وہ لوگ ہیں چغل خوری کرتے ہیں, مسلمان بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے لیے الزامات تلاش کرتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ اچھی اور صاف جو یہاں بیان, وہ اچھی عادتیں جو پسندیدہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عامل بنائے, اور وہ جو بری عادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے. انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے. بلکہ میں تو اب یہ مشورہ دوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی کہ بہت ہی پیارا موقع آ رہا ہے اس وقت اپنی بری عادتیں دور کرنے اور اچھی عادتیں اختیار کرنے کا بہت پیارا موقع آ رہا ہے, اور وہ ہے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا
پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بہت ہی پیارا موقع ہے. اس کی برکتیں معتکف اعتکاف کرنے کے بعد ہی شاید سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اس میں ظہر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ امیر سنت کا، تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ، مبلغین کے بیانات، حلقے، مسجد کا ماحول، ایک مطلب تقدس اور ایک پاکیزہ ماحول، عاشقان رسول کی صحبت پہ رمضان کا مہینہ کہ شیطان بند، جہنم کے دروازے بند. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا. تو دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں 47 مقامات 47 مقامات پر الحمدللہ 30 روزہ اعتکاف ہو رہا ہے، جس پہ ہزاروں اسلام بھائی 30 روزہ اعتکاف کی سعادت پچھلے سال بھی حاصل کی تھی، انشاءاللہ اس سال بھی حاصل کریں گے. اور پھر 10 دن کا سنت اعتکاف، اس کی تعداد مجھے بھی نہیں پتا، مطلب کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے. کرتے کتنے انکاؤنٹیبل، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اور ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ دنیا بھر میں یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے. 30 دن کا اعتکاف بھی الحمدللہ ملک اور بیرون ملک بھی ہوگا. بیرون ملک میں ہند، بنگلہ دیش، UK، یورپ اور دیگر ممالک میں بھی اس کی تفصیلات ہیں. وہاں بھی انشاءاللہ 30 دن کا اعتکاف ہوگا. اور پھر 10 دن کا اعتکاف تو سنت اعتکاف، اس کی تو بہاریں اور برکتیں الگ ہیں. اب اس کی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں آ کر معتکف بن کر جب امیل سنت کے مذاکرے سنیں گے، اب 30 دن کے مذاکرے آلموسٹ مجموعی طور پر کچھ 60-63 مذاکرے ہوں گے. اور پھر وقتاً فوقتاً امیل سنت کا مدنی پھول، تو کبھی سحری کے وقت، تو کبھی افطار کے وقت، تو صحبتیں، پھر اتنے سارے معتکف عاشقان رسول کی صحبت. اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. فرائض جو ہمیں نہیں سیکھے ہم نے ابھی تک، وہ سیکھنے کو ملتے ہیں. واجب جو علم ہے سیکھنا، جس کا واجب ہے، واجب احکامات ہیں جو نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، وہ کئی سیکھنے کو ملتے ہیں. زبان کی حفاظت کا ذہن ملتا ہے. پھر عمل کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. ایک علم، ایک عمل. دعوت اسلامی یہ وہ میٹھی پیاری اور سنتوں بھری تحریک ہے جو نہ صرف علم کی باتیں بیان کرتی ہے بلکہ عمل کا جذبہ اور عمل کا موقع بھی فراہم کرتی ہے. تو اعتکاف کرنے کی نیت کر لیجئے. یہاں موجود اسلام بھائی میں ہے کوئی جو 30 دن اعتکاف کی نیت کرتا ہو؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اچھی تعداد ہے. باقی جو بچے وہ 10 دن کی نیت کر لیں. ہاتھ تو اٹھا لو یار. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی جن سے ہو سکے 30 دن اعتکاف کی نیت کر لیجئے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے اس کے حلال میں برکت عطا فرما دے، اور ہمیں اصلاح کا یہ ایک پیارا موقع مل رہا ہے، ایک کاش ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.